اعلیٰ حضرت کا کلام جن کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے بالوں سے بڑی محبت ہوتی ہے نا عورتوں کو، ہونی چاہیے، فطری چیز ہے. تو عورت کسی کی محبت میں بہت کچھ دے سکتی ہے لیکن بال نہیں دے سکتی. اب مدینہ منورہ کے باغ میں سنبل کا پھول کھلا، ہوا آئی اس کے گیسو سنوارنے کے لیے، جب شکنیں پڑنے لگی تو وہ دیکھ کر کیا ہوا؟ چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے تو حور کون جنت کی حور بڑھ کر شکنے ناز سے وارے حور بڑھ کر شکنے ناز سے وارے کی جو بانوں سے تیرے روزے کی جاروب کشش، یعنی رات اپنے گیسوں سے حضور کے روزے کو پوری رات جھاڑو دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب جب جھاڑو دیتے ہیں نا تو باریک باریک ذرات اڑتے ہیں جو نظر نہیں آتے. ہاں کوئی لائٹ پڑ رہی ہو نا تو نظر آتا. تو جب دیکھا کہ رات جو ہے وہ برکت لے رہی ہے، پوری رات اس نے یہ سادہ رحمت کی کہ حضور کے روزے کی جاروں کو کشش کرتی رہی، تو شبنم بھی آ گئی کہ اب میں بھی ذرا آپ کو برکت کر لوں. اچھا دھارنا، یعنی اس کو میں بڑا آسان سے بتاتا ہوں. کوئی حکیم صاحب کے پاس بندہ جائے کہ اب مجھے یہاں تکلیف ہے، وہاں یہ درد ہے، میں تو یہ دوائی ڈال کے گرم پانی میں ڈال کے اس جگہ پر پانی دھارے. تو جس جگہ پر دھارا جائے فیض اس کو ملتا ہے. جو چیز دھاری جا رہی ہے اس کو فیض نہیں ملتا. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جس جگہ پہ دھاری جائے، جو چیز دھاری گئی اس کو فیض نہیں ملتا. لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے. اب جب دیکھا شبنم نے کہ رات جھاڑو دے رہی ہے اور ذرات اٹھ رہے ہیں تو شبنم آگئی برکت لینے کے لیے. کیسے؟ کی جو بانوں سے تیرے روزے کی جاروب کشش، تو شب کے اس کے شب کے کس نے شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو، شب کے شبنم نے تبرک کو دھارے گیسو. 50,000 سال کا ایک زمین تانبے کی سورج سوا میل کیسا دن ہوگا؟ ایسا خطرناک ہیبتناک دن. اس وقت تو سورج کی پیٹھ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ادھر اس کا چہرہ ہوگا، ادھر اس کا چہرہ ہوگا. وہ کیسا دن ہوگا؟ اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت دعا کرتے ہیں، ہم بھی آمین کے دعا کر لیں کہ ہم سیاہ میں سایہ
کعبۃ اللہ شریف کو آپ نے دیکھا ہے حقیقت میں نہیں تو فوٹو میں دیکھا ہوگا. کعبۃ اللہ شریف کے غلاف بھی ہیں, کعبے کے غلاف ہیں. یہ کعبہ تو ہمارے جسموں کا کعبہ ہے اور ہماری جان اور ہماری روح کا قبلہ حضور ہے. تو جس طرح اس غلاف کو کعبہ ہے تو اس غلاف کو بھی کعبہ ہے. حضور کے مبارک گیسو, اللہ اکبر. سنو کیا کہتے ہیں کہ گیسو کیا ہے. امام کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کعبہ جان کو پہنایا ہے غلاف مشکی. جب حضور کے گیسو اڑ کر حضور کے چہرے پہ آتے زلفے دوتا خمدار زلفے جب حضور کے چہرے پہ آ جاتی ہیں, امام کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کعبہ جان کو پہنایا ہے غلاف مشکی. دیکھو اڑ کے آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے گیسو, اڑ کے آئے ایسے جھکے ہوئے ہیں نام کی شکل میں. گویا یہ گیسو بھی اشارے کر رہے ہیں کہ جھکے ہوئے کیوں ہیں. یہ جھکے ہوئے اس لیے ہیں کہ سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں. سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں. دیکھو سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو, سجدہ شکر کرتے ہیں اشارے گیسو. اور بھینی خوشبو سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ, اور میرے آقا علیہ السلام اکثر دوپہر کو قیلولہ فرمانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے آیا. امام مجدد الثانی کہتے ہیں کہ دوپہر کا جو قیلولہ ہے نا, دوپہر کا جو قیلولہ ہے وہ مجھے پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے. مجھے کیوں؟ سنت ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی شان دیکھو کہ سنت کے کیسے دیوانے ہیں کہ وہ دوپہر کا جو تھوڑا سونا ہے نا, یہ میرے محبوب کی سنت ہے. تو یہ سنت جو ہے نا مجھے پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے. تو حضور قیلولہ فرمانے کے لیے حضرت ام سلیم کے یہاں جایا کرتے. وہ کمال کی بات تو یہ تھی کہ حضور کے آنے سے پہلے وہ محبوب کا بستر لگا دیتی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو خبر کیسے لگتی ہے کہ حضور آنے والے, یعنی آپ پہلے سے ہی بستر تیار کر دیتی ہیں؟ تو کہتی ہے خبر کی کیا بات ہے, جیسے ہی حضور گلی میں داخل ہوتے ہیں خوشبو آ جاتی ہے, حضور کی خوشبو پہلے آ جاتی ہے. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ, بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. کہتے ہیں کنگی قوم, کنگی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں شانہ. اور شانہ اور مسواک میرے آقا ہر وقت پاتے تھے.
مسواک اور شانہ حضور کے پاس ہمیشہ رہتا. یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ و مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے. تو شانہ بندہ کرتا ہے بالوں میں، اور کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ بھی ہاتھوں سے کرتے. کبھی ہاتھوں سے کیا کیے نا، کرتے ہیں لوگ. تو حضور بھی کبھی یوں کر دیا کرتے تھے، ہے نا، ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے. اور حضور کا ہاتھ ہے کیا؟ خود اللہ نے فرمایا حضور کے ہاتھ کو اللہ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ، یعنی کہ دست قدرت. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وما رمیت، اور جب کنکریاں پھینکی آپ نے، وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے نہ پھینکی جب پھینکی آپ نے. وما رمیت، اور آپ نے کنکریاں نہ پھینکی اذ رمیت جب پھینکی آپ نے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو خدا کے لیے. وما رمیت، اور نہ پھینکی آپ نے کنکریاں اذ رمیت جب پھینکی آپ نے کنکریاں. تو پھر کس نے پھینکی؟ ولیکن اللہ رما، بلکہ کنکریاں پھینکی آپ کے رب نے. کنکریاں ماری آپ کے رب نے. حضور کا مارنا بھی رب کا مارنا. حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا دست قدرت قرار دیا. اب امام کہتے ہیں کہ جب شانہ ایسا ہے تو شانہ گئے پل جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. شانہ گئے پل جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. آئے کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے، کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے. اور میرے آقا علیہ السلام کی تو کریم ہے نا، کسی کو منع تو کرتے نہیں نا، کسی کا دل تو توڑتے نہیں نا. تو تیل کو بھی حضور یہ سعادت دے دیتے تھے کہ آ جاؤ میری زلفوں کو آ کے برکت لے لے. اور میرے آقا تیل کو اتنی اجازت دیتے تھے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ تیل کی بوندیں جو ہے نا اتنا قریب آ کر جب عارض سے بہت قریب ہوتی تھی تو کہتے ہیں یہاں تک تو آئی ہوں، تو چلو اگر ہم نیچے آ کے ان کو بھی چوم لوں. تو تیل کی قطرے جو ہے نا بوندیں وہ کبھی کبھی رخسار تک عارض تک آ جاتی اور حضور کے عارض کو چومنے لگتی. تو امام کہتے ہیں نو 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 یہ تیل کی بوندیں تھوڑی ہیں. ہم نے کہا پھر کیا ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں کیا ہے. جی بتائیے. لو سنو، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. تو پھر صبح عارض پہ جیسے صبح ہوتی ہے نا تو تارے چھپ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے.